یہ رفتار بہت سلو ہے۔ اگر ہم کوئی مسلکی ایشو لے کر، کوئی فقہی ایشو لے کر، یا کوئی ہسٹری کا کربلا جیسا ایشو لے کر، یا کوئی ایسے ہی ایشوز لے کر کود پڑتے، ہمارے ویورز بہت ہو جاتے، کیونکہ یہ اس قسم کی مسلک اور جماعتیں جتنی ہیں ان کے فالوورز اپنی وفاداری کے ثبوت کے طور پر اپنے اپنے عالم یا اپنے اپنے لیڈر کے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کو کلک کرنا یا فالو کرنا، لائک کرنا، یہ وہ ایک فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کرتے تو ہماری ملینوں میں چلے جاتی تھی اب تک۔ اگر ہم لیکچر فلمیں بنانے لگتے، ہم سیلیبریٹی ہو جاتے۔ اگر ہم سیاست میں سیاست کھیلنا شروع کر دیتے تو ہمارے پاس بھی پیسوں کی ریل پیل ہوتی، یا پھر ہم سوشل ویلفیئر کے کام شروع کر کے امیروں سے پیسہ لو اور بانٹنا شروع کرو، اس میں ہماری پبلسٹی بہت ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ مشن کو اپنایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہو۔ یہ سوشل ریفارم ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایزی انکم یا ایزی پبلسٹی پیدا کرنے والے راستے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایک ایسا راستہ چنا جو سوائے انگارہ ہاتھ میں تھامنے کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے لوگ ہم سے بہت دور رہتے ہیں دوستو، کیونکہ جو اصل جڑ ہے ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جو ناجائز ہے، اس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ ناراض ہیں۔ لیکن نوجوانوں کے بات سمجھ میں آ گئی، وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ جا کے گھروں میں کہتے ہیں کہ میں نکاح میرے نبی کے طریقے پہ کروں گا، ان کو بی جے پی آر ایس ایس سے مخالفت نہیں ہے، ان کو امیت شاہ یا مودی سے کوئی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر وہ امیت شاہ اور مودی جیسے موجود ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب کی ہسٹری پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی بات چیت کے وقت جو میٹنگ ہوئی، ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ عربوں میں 4 دن 5 دن کی دعوتیں کھلانا عربوں کی شان تھی، پریسٹیجیس ویڈنگ وہ ہوا کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں، صرف نکاح، کہ نکاح کی دعوت صرف ایک وہ ہے ولیمہ، یہ منگنی، یہ پومیس، یہ جتنی دعوتیں ہیں یہ پوری ابو لہب کی ہیں۔ تو نوجوان ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر ابو جہل، ابو لہب چھپے ہوئے ہیں جو ساتھ دینا نہیں چاہتے ان کا۔ ان کے گھروں کے اندر پرگیا ٹھاکر اور اما دیوی چھپی ہوئی ہیں جو ان رسموں کو روکنا نہیں چاہتی۔ ان رسموں میں دلہن سے زیادہ سج دھج کر جو دادی جان، نانی جان، اماں جان، بہن، آپا، پھپھو، خالہ، یہ لوگ ہیں اصل۔ علماء ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، خطیب ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ جو مدرسوں کو چندہ دینے والے ہیں، وہ جو ان خطیبوں کو تنخواہ دینے والی مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ وہ کمزرفی دکھاتے ہیں کہ چندے بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، تنخواہیں بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ابو جہل اور ابو لہب کی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹا بیٹیوں کی شادیوں میں 50 لاکھ خرچ کیے ہیں۔ اگر علماء اور خطیبوں نے کہہ دیا کہ جہیز حرام ہے، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، تو ان لوگوں کی انسلٹ ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جہیز کے خلاف ضرور بولیے، فضول رسموں کے خلاف ضرور بولیے، ہم بھی مخالف ہیں، لیکن دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے کے تعلق سے بالکل مت بولیے۔ یعنی کہ ہم زہر کے خلاف خوب تقریر کریں، لیکن زہر پینے سے منع نہیں کریں۔ دوستو یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ لیکن دوستو اگر ہم نے یہ بائیکاٹ کی بات نہیں کی تو اس کو کہتے ہیں کتمان حق۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ جب بنی اسرائیل سے جن لوگوں کو کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہا گیا کہ تم اس کتاب کو واضح بیان کرو، کوئی چیز چھپاؤ مت، تو ان لوگوں نے کچھ مال کی خاطر، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر، کچھ نہ کچھ مقصد کی خاطر کتاب کو چھپایا، اور یہ بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے۔ دوستو یہ چیز قرآن اور حدیث کے اہم ترین حکم کو چھپانے کے برابر ہوگی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ایسی شادی میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم صرف جہیز کے خلاف بولنے لگیں تو لوگ ہم کو پورے ہندوستان سے بلائیں گے، لفافے بھیجیں گے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھیجیں گے، ہزاروں کا ہجوم ہوگا، لیکن جو اصل اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ایسے من رأى منکم منکرا، آپ جانتے ہیں کہ جب برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل سے نفرت کرو۔ جب تک ان دعوتوں سے نفرت ہم نہیں سکھائیں گے وہ حکم پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم نے چھپایا تو یہ اللہ کے قرآن کو چھپانے کے برابر ہوگا دوستو۔ تو بہرحال دوستو ہمارا پہلا اسٹیپ یہی ہے، بہت مشکل اسٹیپ ہے۔ ہمارا آخری اسٹیپ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے دوستو۔
बीच में जितने स्टेप हैं ये पूरे कमांडमेंट जो हमने आपके सामने बयान कर दिए, और इससे पहले टपके ही टपके में बयान किए, इक़दाम में बयान किए, लेकिन लोग ये चाहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक सेलेक्ट करें स्टेप्स को। कोई 3rd नंबर का स्टेप, कोई 5th स्टेप, कोई 10th स्टेप पसंद करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर बच्चे को जिसने भी चलना भी नहीं सीखा, उसको अगर बजाय फर्स्ट स्टेप के 3रे और 5वें और 15वें स्टेप पे अगर जंप करने की सिखाने की कोशिश की गई तो उस बच्चे का हश्र क्या होता है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और दोस्तों फिर हमारा जो रास्ता हकीकी इस्लाम का है, वो मैं इससे पहले बताऊं कि एक सुनसान सड़क है, गलियां आबाद हैं, मसलकों की गलियां, सिलसिलों की गलियां, फ़िरक़ों की गलियां, ये पूरे आबाद हैं। असल जहां पर अदल है, जहां पर सोशल जस्टिस होता है, जहां पर हलाल कमाई का हुक्म आता है, जहां पर इल्म हासिल करने का हुक्म आता है, कुरान के रास्ते पे कोई आना नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं, हमारा स्टेप सिंपल यही है, बहुत सिंपल बयान कर दूं मैं। जैसे आप अपनी अपनी पसंद की सुन्नत के ऊपर बहुत सख्ती से जमे हुए हैं, कोई दाढ़ी पे जमा हुआ है, कोई नमाज पे जमा हुआ है, कोई दुआओं पे, वज़ू, गुस्ल, इन तमाम सुन्नतों से मोहब्बत करते हैं, इन सुन्नतों में एक सुन्नत ऐड कर लीजिए निकाह की, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है। ये फरमाया कि आधे दीन की तकमील है इसके ज़रिए। इस एक सुन्नत को क़ायम करने से आपकी गुर्बत और इफलास दूर होगी। आपकी कौम में ड्राइवरों की, सेल्समैनों की, वॉचमैनों की, और जो फहाशी, प्रोस्टिट्यूशन, बेरोज़गारी, कन्वर्जन, असिमिलेशन है, इसका सिलसिला पूरा ख़त्म हो जाएगा। लोग इसमें साथ देना क्यों नहीं चाहते हैं? लोग साथ दे ना दें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए दोस्तों। हमारे पैगाम को गली गली पहुंचाने के लिए हमारी वीडियोस, हमारे आर्टिकल्स को फैलाने की कोशिश कीजिए। दरअसल हम लोग मुर्दा परस्त हैं लोग दोस्तों। सर सैयद अहमद ख़ान की हिस्ट्री पढ़िए, डॉक्टर असरार अहमद साहब की हिस्ट्री पढ़िए, इन तमाम और बहुत सारे नाम गिनाऊंगा मैं। लोगों ने उनकी ज़िंदगी में कोई ख़दर नहीं की। जिस वक्त आदमी बीमार है, अगर उसी वक्त इलाज नहीं हुआ तो फिर बाद में वक्त गुजर जाने के बाद वही बीमारी जो लौट कर आती है। 1857 से पहले भी उलमा और दानिशरों ने कहा, 1948 में हैदराबाद, बीजापुर, कश्मीर तबाह हुए, उससे पहले भी जब बुज़ुर्गों ने कहा, लेकिन हमने माना नहीं। और आज के मसाइल, हमारी आवाज़, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप की आवाज़ आज की आवाज़ है। आज की आवाज़ को अगर आपने दबाया, अपनी गफलत का शिकार होने दिया, तो फिर कल आने वाली नस्लों पे 1857 के नहीं मानने के नतीजे, 1948 और दूसरे तमाम चीज़ों को नेगलेक्ट करने के जितने जराइम हमारे बाप दादा किए, आने वाली नस्ल के सर पर है। आप सोशल रिफॉर्म का साथ दीजिए दोस्तों, अपने माल से, अपने वक्त से, अपनी एनर्जी से। मैं एक ही बात कहूँगा, हफीज़ मेरठी का शेर, कि मेरी बातों पे हंसती है दुनिया अभी, मैं सुना जाऊँगा फैसलों की तरह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।